ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں غزوہ احزاب کے متعلق بات چل رہی تھی۔ غزوہ احزاب میں دو قسم کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ ایک ان میں منافقین کی جماعت تھی جو کہ اس مشکل وقت میں، ان مشکلات کی گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹے بہانے بنانے لگے، جھوٹے عذر پیش کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں گھر کے اندر ضروری کام ہے، ہمارے گھروں کو خطرہ ہے، یہ معاملات ہیں، اس لیے ہمیں رخصت دی جائے۔ اور دوسری طرف ایمان والے جو کہ ثابت قدم رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احزاب میں شریک رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، یقیناً ہے تمہارے لیے فی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوة حسنہ، بہترین نمونہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود نبی ہونے کے، باوجود ایک قوم کے سردار ہونے کے، باوجود قائد اور لیڈر ہونے کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس جہاد میں شریک نظر آتے ہیں۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی باری آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ کر چلے گئے، اللہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ کیوں نہیں سمجھتے؟ بہترین نمونہ تھی تمہارے لیے۔ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہیں، تم کیوں جا رہے ہو؟ غزوہ احزاب کے موقع پر تو یہ آیت مبارکہ اس لیے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں آگے لگائیں۔ فرمایا یہ نمونہ اس بندے کے لیے ہے، لمن، اس بندے کے لیے کان یرجو اللہ، جو امید رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی، والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کے۔ جس بندے کو یہ عقیدہ منظور ہے اور اس کا عقیدہ پختہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، آخرت کا دن آئے گا، قیامت کے دن آئے گا، حساب و کتاب ہوگا، وہ بندہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنا کر، اپنا آئیڈیل بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا۔ اور اس کے برعکس دوسرا بندہ جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ نہیں بنائے گا۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ زیادہ کرنے والا بندہ ہوگا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنائے گا۔ یہ آیت مبارکہ ہے تو غزوہ احزاب کے موقع پر، لیکن قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے یہ آیت مبارکہ بار بار سبق پیش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتے اور یہ لکھی ہوئی کتاب بیت اللہ کی چھت پر آ جاتی اور وہاں سے غیبی آواز آتی، لو دنیا والو
کتاب تمہارے لیے ہدایت کی بھیج دی گئی ہے اور وہ بیت اللہ کی چھت پر موجود ہے، وہاں سے لے لو، اس کو پڑھتے چلے جاؤ اور اس پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس کائنات کا دولہ بنا کر بھیجا، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر 40 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو پر وحی نازل فرمائی، پھر 23 سال کے عرصے کے اندر قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اب فرمایا کہ قرآن پاک پڑھتے چلے جاؤ اور رہنمائی لیتے چلے جاؤ اور اپنی زندگیوں کو سنوارتے چلے جاؤ۔ یا اللہ کیسے کرنا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور میرے نبی کے عمل کو دیکھتے چلے جاؤ، جیسے جیسے یہ کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے تم کرتے چلے جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے درزی سے کپڑے سلائی کروانے اور وہ کپڑوں کا ایک سائز درزی کے پاس چھوڑ آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جناب اس سائز کے مطابق اتنی لمبائی، اتنی چوڑائی، اتنی فٹنگ، یہ سارا اس قسم کا، یہ سارا اس پیمائش کے ساتھ میرا سوٹ سلائی کر دیجیے۔ اب درزی صاحب نے سارا کچھ ٹھیک کر دیا لیکن ایک بازو تھوڑا سا تنگ کر دیا۔ بتائیے کہ سوٹ لینے والا اس سے سوٹ قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا درزی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے لیے قرآن پاک دیا رہنمائی کے لیے، اور آئیڈیل اور بہترین نمونہ اسوہ حسنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمیں عطا فرمائی۔ ان کی طرف دیکھتے چلے جاؤ اور اپنی زندگی پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ اب قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ماپنا شروع کر دیا اور یہ سوال ہو گیا کہ قرآن پاک میں بتا دیا گیا تھا کہ اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح گزارو، ان کو اپنا نمونہ بناؤ، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، کس کس نے بنایا تھا؟ کیا جواب ہوگا؟ آج کے نوجوانوں کو دیکھو، وہ کسی کھلاڑی کو دیکھتے ہیں تو اس کی کٹنگ کروا لیتے ہیں۔ آج کی لڑکیوں کو دیکھو، وہ کسی فلموں میں، کسی ڈراموں میں کسی لڑکی کو دیکھا اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ویسی ہی کٹنگ کروا لی، ویسے لباس بنا لیے۔ عورتوں کے لیے آئیڈیل میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کی پاک دامن بیٹیاں ہیں، ان کو آئیڈیل بنانا ہے کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھا دیا۔ عورت کے لیے یہ آئیڈیل ہے، مرد کے لیے یہ آئیڈیل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے زندگی کے ہر موقع پر غمی آ جائے تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غمناک واقعات کو دیکھیے، اگر خوشی کے مواقع آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی کے مواقعات کو دیکھیے اور پھر زندگی گزاریے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا عمل کیا تھا۔ اللہ نے اسی لیے شرطیں لگا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ کون بنائے گا؟ جس کا آخرت پر ایمان ہوگا۔ مسلمان کا آخرت پر ایمان تو ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنائے گا جس کو اللہ کی ملاقات کا خوف ہوگا، جس کے ذہن میں اللہ کی ملاقات ہوگی، اور جس کے ذہن میں اللہ کی ملاقات نہیں ہوگی وہ کہاں بنائے گا؟ اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والا وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنائے گا۔ ذکر، اللہ کا ذکر دلوں کو دھو دیتا ہے، گناہ کرنے سے دل پر زنگ آتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے دل دھل جاتا ہے۔ کپڑا صاف ناپاک ہوا، کپڑے کے اوپر داغ لگا، ہمیں برش لانے کی ضرورت پڑی، ہمیں صابن کی ضرورت پڑی، ہمیں سرف کی ضرورت پڑی، ہمیں پانی کی ضرورت پڑی، تب جا کر وہ کپڑا ہمیں داغ سے صاف نظر آتا ہے، صاف شفاف نظر آتا ہے۔ اور جب دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے اس کا علاج اللہ کا ذکر ہے۔ جو انسان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے اس کا دل دھل جاتا ہے اور صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ جب دل صاف شفاف ہوگا اب وہ بندہ آخرت پر یقین بھی رکھے گا
اللہ کی ملاقات کا ڈر بھی رکھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بندہ اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے متعلق دوبارہ ارشاد فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ۔ دو قسم کی جماعتیں تھیں، دشمن سامنے آ گیا، منافقین نے جب دشمن کو دیکھا کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے جھوٹے، نکل جاؤ یہاں سے بہانے بنا کر۔ لیکن ایمان والے کیا کہنے لگے؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب دیکھا ایمان والوں نے لشکروں کو، قالوا کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہی ہے وہ جو وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے۔ بس وعدہ آ پہنچا ہے، اب دشمن آ گیا، اب اللہ کی مدد آئے گی، اللہ فتح عطا فرمائیں گے، یہی تو اللہ کا وعدہ ہے۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور سچ کہا ہے اللہ اور اس کے رسول نے۔ یہ ایمان والوں کا پیغام تھا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور نہیں زیادہ ہوا ان کا مگر ایمان و تسلیمہ اور اطاعت۔ لشکر کو دیکھ کر، فوج کو دیکھ کر گھبرائے تو تھے، پریشانی تو تھی۔ وہ سورہ احزاب کے شروع میں سارے نقشہ اللہ نے کھینچ دیا کہ ہم نے آزمائش ہی بہت سخت کی، زلزلے کی طرح جھٹکے دیے، ان کو چیک کیا کھرا کون کھوٹا کون۔ اس لیے تو منافق چھٹ گئے، جو سچے تھے وہ کھڑے رہے، جو پاک دامن تھے وہ ثابت قدم رہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہے۔ ان کا ایمان بھی بڑھتا چلا گیا اور ان کی اطاعت بھی بڑھتی چلی گئی۔ من المؤمنین، اب پہلے دو جماعتیں بنی، ایک ایمان والے ایک منافق۔ منافق تو چھٹ گئے، اب جو ایمان والے تھے ان کی دو جماعتیں۔ من المؤمنین، ایمان والوں میں، رجال، کچھ مرد ایسے ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر کے دکھایا۔ یہ وعدہ کب ہوا؟ اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ، غزوہ بدر۔ جب غزوہ بدر ختم ہوا اور ایمان والے واپس آئے، اس وقت کچھ لوگ ایمان والے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے کہا کاش کہ ہم بھی جنگ میں شامل ہوتے، ہم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے۔ لیکن ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر زندگی میں دوبارہ کبھی موقع ملا کفر سے ٹکرا جانے کا، جنگ کرنے کا، تو ہم جان کی بازی تو لگا دیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا تھا۔ پھر اگلا سال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، آگے میدان میں اپنی جانوں کی بازیاں لگا دی۔ اب وعدہ کرنے والے بہت سے تھے، ان میں کچھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور کچھ زندہ تھے۔ اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا، کیا فرمایا؟ من المؤمنین، ایمان والوں میں، رجال، کچھ مرد ایسے ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، جو اللہ سے وعدہ کیا۔ فمنہم من قضى نحبہ، بعض ان میں وہ ہیں جنہوں نے پورا کر دیا نحبہ، اپنی ذمہ داری کو، اپنی اس منت کو، اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، وہ جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض ان میں وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ تو ایمان والوں میں دو قسم کے لوگ، کچھ وہ تھے جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور کچھ وہ تھے جنہوں نے وعدہ کیا ہی نہیں، وہ میدان بدر میں بھی شریک تھے۔ اب جو وعدہ کیا تھا پھر وہ دو قسم کے ہو گئے، کچھ تو کٹ گئے میدان احد میں اور کچھ انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے کچھ بھی اپنی بات کو تبدیل نہیں کیا، ایک ذرہ برابر بھی تبدیل نہیں کی۔ یہ ہے صحابہ اکرام کی جماعت کی شان۔ اللہ ان کے نغمے، اللہ ان کے گن گا رہا ہے قرآن پاک کی آیتوں کے اندر
کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اور پھر کٹ تو گئے لیکن اپنے وعدے کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کی۔ لیجزی اللہ الصادقین، تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو، بصدقہم، ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین، اور عذاب دے منافقوں کو، ان شاء، اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا توبہ کی توفیق دے دے ان کو۔ اور بعد میں کچھ منافق ایمان کے اندر آ گئے، توبہ کی توفیق ہو گئی۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے غزوہ احزاب کا رزلٹ پیش کیا۔ غزوہ احزاب کا پس منظر پیچھے گزر چکا سارا۔ اب اس میں مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے لڑنے والے وہ آئے اور دوسرے جناب سردار اور ارد گرد سے جتنے بھی قبیلے تھے کافروں کے، وہ سارے کے سارے مل کر 10,000 کا لشکر، ایک روایت میں 15,000 کا لشکر، 25,000 کا لشکر، جنہوں نے آ کر مدینہ طیبہ کا گھیراؤ کر لیا۔ اب جب دشمن پہنچتا ہے تو وہ غصے کی حالت میں آتا ہے کہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے ان کو، اور بڑا خرچہ کر کے آیا۔ 1 مہینے تک مدینہ طیبہ کا گھیراؤ کر کے رکھا، پھر اللہ کی مدد آئی، تیز طوفان آیا، خیمے اڑ گئے، ہنڈیاں الٹ گئیں، پھر اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ فرشتوں نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا، لڑائی نہیں کی، باقاعدہ لڑائی ہوئی نہیں، لیکن فرشتے نظر آتے تھے ان کو رعب اور دبدبہ طاری کرنے کے لیے۔ بھاگ گئے سارے، تو اللہ نے وہ نقشہ کھینچا، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو، بِغَيْظِهِمْ، ان کے غصے سمیت، جو غصہ ساتھ لے کر آئے تھے یہاں نہیں نکال سکے، اللہ نے 1 مہینے تک ان کو روکا، اور 1 مہینے کے بعد جو اپنا غصہ لے کر آئے تھے سارے ساتھ ہی واپس، چلو واپس سارے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سپورٹ اور مدد کی کہ کافر اپنا غصے سمیت واپس لوٹ گئے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لوٹا دیا اللہ نے ان کافروں کو، بِغَيْظِهِمْ، ان کے غصے سمیت، لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، نہیں ہاتھ لگی ان کے کوئی بھلائی، کچھ بھلائی نہیں ان کو مل سکے، نہ کوئی مال غنیمت، نہ کوئی بندہ ہاتھ ہے، کچھ بھی نہیں۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہو گیا اللہ ایمان والوں کے مقابلے میں قتال، لڑائی کے لیے، ایمان والوں کا ساتھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے کے اندر کافی ہو گیا ایمان والوں کے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہو گیا اللہ مسلمانوں کی لڑائی میں، ایمان والوں کی لڑائی میں۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور ہے اللہ تعالیٰ زبردست، قویہ طاقتور بھی ہے، اور عزیز زبردست بھی ہے۔ اب اس کے بعد اگلی 2 آیتوں میں غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے۔ جیسا کہ غزوہ احزاب کے شروع میں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے یہاں رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو قینقاع، ان تینوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا کہ ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اگر کوئی دشمن باہر سے آ کر ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے، یہ معاہدہ تھا۔ بنو قینقاع نے سب سے پہلے معاہدے کی غداری کی، ان کو نکال دیا گیا۔ پھر بنو نذیر نے معاہدے کی غداری کی، سن 4 ہجری میں ان کو بھی یہاں سے نکال کر جلا وطن کر دیا، اور یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اب تیسرا ایک قبیلہ یہاں رہتا تھا، بنو قریظہ۔ جس وقت غزوہ احزاب کے موقع پر باہر سے ساری فوجوں نے مدینہ طیبہ کا گھیراؤ کر لیا، اس موقع پر بنو قریظہ کے یہودیوں نے غداری کی اور مسلمانوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے لڑنے کے لیے۔ دشمن اندر سے دشمن کھڑا ہو گیا۔ جب 1 مہینہ یہ غزوہ احزاب کی جنگ مکمل ہوئی، دشمن چلا گیا، صحابہ اکرام گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں، مسجد نبوی پہنچے، ادھر سے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، اللہ کا پیغام سنایا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا دیجئے ابھی اپنے اسلحے کو نہ رکھیں، ابھی گھروں میں نہ جائیں، سیدھا بنو قریظہ پہنچیں۔ ان یہودیوں نے غداری کی ہے، ان کے ساتھ نمٹیں پہلے۔ انہوں نے اس جنگ میں کافر کا ساتھ کیوں دیا؟ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کیوں کی؟ پہلے ان کے ساتھ جا کر نمٹا جائے۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہ حضور نہ میں نے ہتھیار اتارے ہیں نہ باقی فرشتوں نے اتارے ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے تھے، صحابہ میں اعلان کر دیا گیا نکلو بھائی۔ اب دوبارہ پھر نکلے، بنو قریظہ پہنچے، تقریباً 1 مہینہ لگ گیا، گھیراؤ کیا ہوا۔ ان کو پتہ چلا کہ لشکر آ رہا ہے تو انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے اور کھانے پینے کا سامان سٹور کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے پاس سامان ہے ہم باہر ہی نہیں نکلیں گے۔ لیکن جب وہ اندر سے بالکل تھک گئے، اب ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے۔ اب ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا کعب، بنو قریظہ کا سردار تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو ہم نے خود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ توڑا ہے، اس لیے حالات بہت نزاکت اختیار کر چکے ہیں۔ 3 صورتیں تمہارے سامنے ہیں، اپنی قوم کو بتا رہا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ہم سب مل کر اسلام قبول کر لیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جاتے ہیں، آپ کو اپنا نبی مان لیتے ہیں، کیونکہ تم سب کو پتہ ہے کہ یہ واقعی سچے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، تم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہوا ہے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا اپنی جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، اولاد بھی محفوظ، آخرت بھی محفوظ۔ دوسری صورت، اگر تم مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو پھر ایسے کرو کہ اپنی اولادوں کو، چھوٹے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو اور پھر آ جاؤ مقابلے کے اندر، ہم لڑائی کریں گے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تیسری صورت، ہفتے کے دن کا انتظار کرو۔ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ہم ہفتے کے دن احترام کرتے ہیں، ہماری عبادت کا دن ہے، اس لیے وہ ہم سے غافل ہوں گے، ہم اچانک حملہ کر دیں گے ان پر اور ہفتے کے دن لڑائی کریں گے۔ قوم والوں نے جواب دیا کہ دیکھو جہاں تک ایمان لانے کی بات ہے ہم تو اس کو قبول نہیں کرتے، ہم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری بات، ہماری عورتوں اور بچوں کو کیا قصور ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کر دیں۔ تیسری بات، ہماری تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہفتے کے دن جنگ نہیں کرنی، ہم کیوں اپنی کتاب تورات کے خلاف ورزی کریں؟ اس لیے ہم تینوں شرطیں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد جب ان کے گھیرا اور تنگ ہو گیا، اب ایک وقت آ گیا کہ انہوں نے پیغام بھیج دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دروازے کھول دیے۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرتے ہیں کر دیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فیصل مقرر کیا گیا۔ یہ زخمی تھے، غزوہ خندق کے موقع پر ان کی گلے کی ایک رگ کٹ گئی تھی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ جب تک یہ یہودی غدار جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی، جب تک ان سے نہیں نمٹا جاتا اس وقت تک مجھے زندگی دینا۔ اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب انہی کو ثالث بنا دیا گیا کہ بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کر دیجیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے
जवान मर्दों को, लड़ाई करने वालों को, सबको अलग कर दिया जाए। उनकी तादाद 600, 700, 900 या 1000 थे। बाकी पीछे बच्चे और औरतें बच गईं। इन सबको कैदी बना लिया जाए और जितने नौजवान हैं सबको कत्ल कर दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा तुमने तौरात के मुताबिक फैसला किया है। किताब तौरात के अंदर एक गद्दार बंदे की, एक गद्दार कौम की यही सज़ा लिखी है जो तुमने बयान की है। गद्दारी की थी इन लोगों ने, और गद्दार की सज़ा यही थी कि जिसने अपनी कौम से गद्दारी की, जिसने अपने मुल्क से गद्दारी की, जिसने अपने शहर से गद्दारी की, उसकी सज़ा सज़ाए मौत के सिवा और कुछ नहीं है। चुनाचे उन सबको कत्ल कर दिया गया और उनकी औरतों को कैदी बना लिया गया, बच्चों को कैदी बना लिया गया। इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया, वअन्ज़लल्लज़ीना ज़ाहरूहुम मिन अहलिल किताबी, वअन्ज़ला और उतारा, अल्लज़ीना उन लोगों को, ज़ाहरूहुम जिन्होंने पुष्पनाही की थी, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से। ये अहले किताब यहूदी थे जिन्होंने उनकी पुष्पनाही की थी, उनको मदद की थी काफरों की। मिन सयासीहिम, कहाँ से उतारा? उनके किलों से। वक़ज़फ़ा और डाल दिया, फ़ी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, अर्रुब रोब, उनके दिलों में इतना रोब डाल दिया कि वो खुद ही किलों से बाहर आ गए। फ़रीक़न एक जमात को, तक़्तुलून तुम कत्ल करने लगे, व तअसिरून फ़रीक़ा और एक जमात को तुमने कैदी बना लिया, बच्चों को और औरतों को कैदी बना लिया और सब मर्दों को कत्ल कर दिया। व औरसकुम और वारिस बना दिया तुम्हें, अर्ज़हुम उनकी ज़मीनों का, जितनी उनके बागात यहूदियों के बड़े बड़े थे वो सब के सब मुसलमानों के पास बतौर माल गनीमत के आ गए। व दियारहुम और उनके घर भी तुम्हें दे दिए, व अम्वालहुम और उनके माल भी तुम्हें दे दिए। सुबहान अल्लाह। व अर्ज़न और ऐसी ज़मीन का भी तुम्हें वारिस बना दिया, लन ततऊहा जहाँ पर तुमने अभी तक कदम नहीं रखा। ये अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई। आने वाले वक़्त के अंदर अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें हम ऐसी सरजमीन का भी वारिस बनाएंगे जहाँ पर अभी तक तुमने कदम नहीं रखा। इससे मुराद खैबर की ज़मीन थी कि जो इसके बाद अल्लाह ताला ने उसको भी फ़तह फरमा दिया और खैबर भी मुसलमानों के कब्ज़े के अंदर आ गई। और एक रवायत ये है कि मक्का मुकरमा की सरजमीन थी, अल्लाह ने फरमाया कि मक्का मुकरमा तुम्हारे हवाले कर देंगे। और एक रवायत ये है मुल्क शाम और ईरान आने वाले वक़्त के अंदर जो फतूहात होनी थी, अल्लाह ने उसके बारे में फरमाया, व अर्ज़न और ऐसी सरजमीन का भी तुम्हें वारिस बना दिया, लम ततऊहा जहाँ पर तुमने अभी तक कदम नहीं रखा। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा, याद रखो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जब अल्लाह की कुदरत इतनी ज़्यादा है तो फिर अल्लाह के ताबे फरमान बन जाओ और कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करो। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद